बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल क़ुदूरी के पहले बाब किताब तहारा के सबक नंबर 3 में खुश आमदीद। आज के इस सबक में हम वज़ू की सुन्नतों के बारे में पढ़ेंगे। पहला बाब है किताब तहारा, सबक नंबर 3 है वज़ू की सुन्नतें। तो इस सबक के अंदर वज़ू की सुन्नतों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इराब, फिर तर्जमा और आखिर में तशरीह। व सुनन तहारती गस्लुल यदैनि सलासन कबला इदखालिहिमा अल इनाआ इज़ा इस्तयक़ज़ल मुतवज़्ज़िउ मिन नौमिही व तस्मियतुल्लाहि तआला फ़ी इब्तिदाइल वुज़ूइ वस्सिवाकु वल मज़मज़तु वल इस्तिंशाक़ु व मसहुल उज़ुनैनि व तख़लीलुल लिह्यति वल असाबिइ व तकरारुल गस्लि इला सलासी व यस्तहिब्बु लिल मुतवज़्ज़ि अन यनविय तहारता व यस्तौइबा रअसहु बिल मसहि व युरत्तिबल वुज़ूअ फ़यब्तदिउ बिमा बदा अल्लाहु तआला बिज़िक्रिही व बिल मयामिनी व तवाली व मसहुर रक़बा। अब आप इसका तर्जुमा देख लें। और तहारत की सुन्नतें, तहारत से मुराद यहाँ पे वज़ू है। गस्लुल यदैनी, हाथों का धोना 3 मरतबा इन दोनों हाथों के बर्तन में दाखिल करने से पहले। इदा, जब इस्तयक़ज़ा, नींद से जागे, वज़ू करने वाला इस्तयक़ज़ा जागे, मिन नौमिही, अपनी नींद से। और अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह ताला का नाम लेना वज़ू की इब्तिदा में। और मिसवाक करना, कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना, कानों का मसा करना, दाढ़ी का खिलाल करना, उंगलियों का खिलाल करना और धोने को दोबारा दोहराना 3 मरतबा तक। और वज़ू करने वाले के लिए मुस्तहब है कि वो पाकी की नीयत करे और अपने सर को घेर ले, यस्तवीबा, घेर ले अपने सर को मसा के साथ और वज़ू को तरतीब के साथ करे। इब्तिदा करे उस चीज़ से जिसके साथ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र करने के साथ इब्तिदा की, और दाएं तरफ से इब्तिदा करे और पै दर पै करे और गर्दन का मसा करे। तो देखिए आसान बात है। इसमें पहले तो था, इसमें वज़ू के फ़राइज़ बयान किए गए थे, अब यहाँ पे वज़ू की सुन्नतें बयान की गई हैं। फ़राइज़ ये था कि उसके बगैर वज़ू होगा ही नहीं, और सुन्नतें ये थी कि इसके बगैर वज़ू तो आपका हो जाएगा, लेकिन वो वज़ू उसका सवाब कम होगा। उसका अगर आपने कामिल सवाब हासिल करना है तो आप तमाम की तमाम सुन्नतों को पूरा करें। तो ये बताया वह सुनन तहारती, सुनन ये सुन्नत की जमा है, तहारा से मुराद यहाँ पे वज़ू है। वज़ू की सुन्नतें नंबर 1, गस्लुल यदैनि सलासन, हाथों का धोना 3 मरतबा, कबला इदखालिहिमा, इन दोनों के दाखिल करने से पहले। किन दोनों के? ये जो हिमा ज़मीर है तस्निया की, ये ज़मीर लौट रही है यदैन की तरफ। हाथों के दाखिल करने से पहले, अल इना, बर्तन में। देखिए पहले ज़माने में किसी बर्तन वगैरह से वज़ू किया जाता था, बर्तन से पानी हाथ में डाला जाता था। आजकल की तरह टूटियों वाला तो दौर नहीं होता था, तो बर्तन से हाथ में पानी डाला जाता था। तो वो बताया कि वज़ू करने से पहले आप अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लें, ताकि ये ना हो कि आपके हाथ के ऊपर कोई निजासत वगैरह लगी हो और सारे का सारा पानी नापाक हो जाए। अब बर्तन में हाथों को दाखिल करने से पहले इस्तयक़ज़ा, इस्तयक़ज़ का मतलब होता है, ये वाहिद मुज़क्कर गायब माजी का सीगा है, जब जागे। अल मुतवज़्ज़ी, वज़ू करने वाला, मिन नौमिही, अपनी नौम से। नौम नींद को कहते हैं, ही ज़मीर लौट रही है मुतवज़्ज़ी की तरफ। वज़ू करने वाला जब अपनी नींद से जागे तो फिर वो जागने के बाद सबसे पहले अगर उसने वज़ू करना है तो अपने हाथों को 3 मरतबा धोएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर नींद से जागेगा तभी हाथों को 3 मरतबा धोएगा। नींद के जागने के अलावा भी जब आप वज़ू करने के लिए बैठें तो आप अपने हाथों को 3 मरतबा धोएं, ये वज़ू की सुन्नत है। और दूसरी सुन्नत ये बताइए, व तस्मियतुल्लाहि तआला, अल्लाह ताला का नाम लेना, फ़ी इब्तिदाइल वज़ूइ, कि वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना ये भी वज़ू की सुन्नत है। और वस्सिवाक, तीसरी सुन्नत है मिसवाक करना वज़ू की इंतहाई अहम तरीन सुन्नतों में से एक सुन्नत है। वल मज़मज़ा, चौथी सुन्नत है कुली करना ये भी वज़ू की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, लेकिन ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। और 5वीं सुन्नत है अल इस्तिंशाक, नाक में पानी चढ़ाना। तो अगर ज़ुकाम वगैरह नहीं है और कोई मसला नहीं है तो फिर आप कोशिश करें नाक के अंदर भी पानी ज़रूर दाखिल करें। 5 होगी। और 6ठे नंबर पे है मसहुल उज़ुनैन, दोनों कानों का मसा करना। उज़ुनैन ये उज़ुन की तस्निया है, दोनों कानों का मसा करना ये भी वज़ू की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। व तख़लीलुल लिह्या, और दाढ़ी का खिलाल करना,
یہ بھی ایک سنت ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں، داڑھی کا جو آپ نے خیال کرنا ہے اسے اندر کی طرف نہیں کرنا، بلکہ آپ نے پانی ڈال کے باہر کی طرف خلال کرنا ہے، یعنی یہ جو آپ کا ہاتھ ہے اس کو نیچے سے لا کے ایسے باہر کی طرف آپ نے خلال کرنا ہے۔ تو یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ بل اصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا، یہ 8ویں سنت یہ بیان کی گئی۔ اصابع یہ اصبعون کی جمع ہے، انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، پاؤں کی انگلیاں ہیں، ان کے درمیان خلال کرنا یہ ویسے تو سنت ہے۔ یہ سنت اس وقت ہے جب پانی خلال کے بغیر بھی پہنچ جائے، اور اگر سردی کی وجہ سے پانی یا خشکی کی وجہ سے پانی نہیں پہنچا تو پھر خلال کرنا یہ ضروری ہوگا تاکہ پانی پہنچ جائے۔ تو اس لیے اگرچہ یہ سنت ہے لیکن اس کے اوپر عمل لازمی کیا کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی حصہ خشک رہ جائے جس کی وجہ سے آپ کا وضو نہ ہو۔ تو انگلیوں کا خلال کرنا، اصل میں اس کا جو تعلق ہے نا یہ لحیہ کے ساتھ ہے۔ یہ لحیہ یہ معطوف علیہ واو حرف عطف اصابع معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ تخلیل کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے، خلال کرنا داڑھی کا اور انگلیوں کا۔ 8 سنت ہوگی نمبر 9۔ 9ویں سنت ہے تکرار، دہرانا، بار بار کرنا، الغسل دھونے کو الی الثلاث 3 مرتبہ تک، یعنی کوئی بھی آپ نے عضو دھونا ہے تو آپ اس کو 3 مرتبہ دھوئیں، چہرہ دھونا ہے تو چہرہ 3 مرتبہ دھوئیں، ہاتھوں کو دھونا ہے تو ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں، لیکن جو سر کا مسح کرنا وہ آپ نے 3 مرتبہ نہیں کرنا، وہ آپ نے 1 مرتبہ ہی کرنا ہے، اور پاؤں دھونے ہیں تو پاؤں بھی 3 مرتبہ دونوں پاؤں کو دھویا جائے گا۔ تو یہ 9 سنتیں ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے کہا ویستحب، مستحب ہے۔ یہ مستحب کیا ہوتا ہے؟ مستحب کہتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، تو یہ اصل میں سنت کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، اور اس کو آپ سنت کے اندر شمار ہی کریں کہ لیکن اس کا کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ فرمایا یستحب، مستحب ہے للمتوضی، وضو کرنے والے کے لیے، ان ینویا، یہ کہ وہ نیت کرے الطہارہ، وضو کی۔ تو یہ بھی ایک وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، اور یہ نیت ہوتی ہے۔ یہ 10 ہو گیا۔ اور 11ویں سنت جو بتائی گئی وہ یہ ہے یستوعبہ۔ یستوعبہ کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا، رأسہ، اس کے سر کو، یعنی اپنے سر کو وضو کرنے والا گھیرے گا، بالمسح، مسح کرنے کے ساتھ، یعنی جب اپنے سر کا مسح کرے گا تو پورے سر کا مسح کرے گا۔ یہ تو بھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ٹوپی اتار کے پھر اس طریقہ ہے اس کے صحیح طریقے سے مسح کرنے کا، وہ کسی عالم سے آپ باقاعدہ طور پہ سمجھے اس کو کہ پورے سر کا مسح کرے گا۔ کوشش کریں ایک مرتبہ ایسے پیچھے لے جائیں، پھر دوسری مرتبہ اس کو آگے بھی لے آئیں۔ تو اپنے سر کا مسح کرنا، یہ بھی پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ وَيُرَتِّبَ الْوُضُوءَ، اور یہ 12ویں سنت یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے، وضو ترتیب کے ساتھ کرے گا۔ اب ترتیب کے ساتھ کرے گا، پہلی بات یہ سمجھے کہ وَيُرَتِّبَ، اس کے اوپر فتح آیا ہے، اس کے اوپر رفع نہیں ہے۔ اس کے اوپر فتح اس لیے آیا کہ اس کا عطف اس کے اوپر ہے، ینویہ کے اوپر ہے۔ دیکھیں ینوی جو ہے ان ناسبہ کی وجہ سے منصوب ہے، اس کے بعد یستوعبہ کا عطف بھی ینوی کے اوپر ہے، یہ بھی منصوب ہے، پھر اس کے بعد یرتب، اس کا عطف بھی ینوی کے اوپر ہے، یہ بھی منصوب ہے، یہ سارا جو ہے ان کی وجہ سے منصوب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وضو کو ترتیب کے ساتھ کرے گا، یہ 12ویں سنت ہے۔ اب ترتیب کیا ہے وہ ترتیب آگے خود بتا رہے ہیں۔ فیبتدئ، وضو کرنے والا ابتدا کرے گا، بما، اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے ساتھ ابتدا کی ہے۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضو کی آیت بیان کی گئی تھی، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو پہلے چہرے کا ذکر تھا، اس کے بعد پھر ہاتھوں کا ذکر تھا، پھر مسح کا، پھر پاؤں کا ذکر تھا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ اگر آپ وضو کریں گے تو یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے پاؤں دھو لیتا ہے، پھر وہ چہرہ دھو لیتا ہے، یا پھر دوسرے نمبر پہ ہاتھ دھو لیتا ہے، تیسرے نمبر پہ، یعنی ترتیب اگر چینج کریں گے تو وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت کام ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ترتیب کے ساتھ وضو کریں، ابتدا کرے گا وضو کرنے والا بما، اس عضو کے ساتھ، بدعا، اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کرنے کے ساتھ، ذکر ہی جو ہے یہ اس عضو کی طرح لوٹ رہی ہے جو یہاں پر ماں کے اندر داخل ہے، یہ جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع ماں ہے، یعنی وہ عضو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کرنے کے ساتھ ابتدا کی ہے۔ تو یہ کرنا بھی ایک وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ 13 سنتیں ہوگی۔ 14ویں سنت یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے بالمیامن۔ میامن کہتے ہیں، میمن کی جمع ہے، مطلب دائیں طرف، دایاں ہاتھ یا دائیں طرف۔ تو یہ دائیں طرف سے ابتدا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ہاتھ دھونے ہیں تو پہلے آپ دایاں ہاتھ دھوئیں، پھر بایاں ہاتھ دھوئیں۔ اس طریقے سے اگر آپ نے پاؤں دھونے ہیں تو آپ پہلے دایاں پاؤں دھوئیں، پھر بایاں پاؤں دھوئیں۔ یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور یہ 14 ہو گئے۔ 15ویں ہے توالی۔ توالی کا مطلب ہوتا ہے پے در پے کرنا۔ پے در پے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہی نشست میں آپ پورا وضو کر لیں، یعنی آپ نے چہرہ دھویا ہے، ابھی چہرہ آپ کا خشک نہیں ہوا کہ آپ ہاتھ دھو لیں، ہاتھ آپ کے خشک نہیں ہوا آپ مسح کر لیں، پاؤں دھو لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے چہرہ دھو لیا ہے، اس کے 1 گھنٹے بعد آپ جا کے ہاتھ دھو رہے ہیں، اس کے 2 گھنٹے بعد آپ جا کے مسح کر رہے ہیں، 3 گھنٹے بعد جا کے آپ پاؤں دھو رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔
ایسا کریں گے اگر درمیان میں وضو نہیں ٹوٹا تو آپ کا وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت کام ہے۔ تو پے در پے وضو کرنا، ایک وضو ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، اس طرح کر کے مکمل آپ نے وضو کو مکمل کر لینا ہے۔ 15 ہو گئے۔ اور 16واں ہے مسح الرقبہ، گردن کا مسح کرنا۔ گردن کہتے ہیں یہ سر کے پچھلی جانے والے حصے کو، اس کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ جو آگے والے جو حصہ ہے اس کو، جس کو ہم گلا کہتے ہیں، گردن بھی کہہ دیتے ہیں، آگے والے حصے کا مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ نے مسح نہیں کرنا بلکہ پچھلے والی سائڈ کے اوپر آپ نے مسح کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ 15-16 سنتیں جو ہیں اس سبق کے اندر ہم نے کور کی ہیں۔ اس کے بعد آگے وہ بیان کریں گے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔